السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک آکسن پودے کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آکسن جڑی بوٹی کے بارے میں اس کی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، تو آج دوبارہ پھر سے میں بتانے والا ہوں، چونکہ ان دنوں میں اس کے بارے میں مکمل میں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں تھا بتایا، تو آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے مکمل جو افعال و خواص ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے۔ تو یہ والا وہ پودا ہے جس کو ہم اسگند ناگوری، اگر چونکہ خواتین کے لیے بھی اس کی جڑیں استعمال ہوتی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پودا، اس کو ہم آکسن یا اسگند ناگوری کہتے ہیں۔ بیسیکلی جو آکسن ہے یہ عوام الناس میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے، وہ اس کو مختلف مقاصد کے لیے یا پھر جانوروں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ آکسن بوٹی کو وہ اکثر اس کو جانتے ہیں، لیکن اسگند ناگوری بیسیکلی اس کے جڑوں کے حوالے سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اگر آپ پنساری کے پاس جاتے ہیں تو اسگند ناگوری کے نام سے ایک جڑی بوٹی کی اس کی جو جڑیں ہیں وہ بیسیکلی اس پودے کی ہوتی ہیں، اسگند ناگوری کی ہی وہ جڑیں ہوتی ہیں جو خواتین کے لیے استعمال کی جاتی ہیں زیادہ تر، اور اس کے علاوہ اس کے جوڑوں کے دردوں کے لیے اور خواتین اور مردوں کے لیے یکساں یہ جو ہے مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بہت سارے افعال و خواص ہیں۔ اس کے اوپر جو بیج ہیں وہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ والا جو اس کو اگر آپ توڑتے ہیں اس میں سے سرخ رنگ کے جو ہیں وہ بیج آپ کو نظر آئیں گے، یہ والے بیج جو ہیں۔ ان بیجوں سے یہ دوبارہ پھر سے جو ہے یہ چونکہ یہ خضر بوٹی ہے، یہ ہر جگہ جو ہے یہ پنجاب میں دکھنے میں آتی ہے، گرم ممالک میں بھی یہ بہت زیادہ بکثرت کے ساتھ جو ہے یہ پائی گئی ہے، اور میں نے پنجاب میں تقریباً ہر جگہ اس کو دیکھا ہے۔ اور پرانی کتابوں میں جو کتابیں ان میں لکھا گیا کہ اگر کمزور شخص جو ہے اس کی جڑوں کو اس کی صفوف بنا کر استعمال کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دان کے پودے جو ہیں وہ بارش کے پانی سے پھلتے پھولتے ہیں، تو اسی طرح سیم ایز اس کا جو استعمال کنندہ ہے، جو ایک استعمال کرنے والا شخص ہے، وہ بھی اس کے استعمال سے موٹا تازہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کی جڑوں کا جو صفوف ہے جس کو اسگند ناگوری کہتے ہیں، وہ پنساریوں سے ملتا ہے، وہ بیسیکلی اسی پودے کا ہی بنایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی چونکہ اس کے اندر غذائیت جو ہے قدرت نے بہت زیادہ رکھی ہے، یعنی کہ جسم کو یہ موٹا کرتا ہے اگر دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرایا جائے۔ جن خواتین کا جو بچے جو دودھ پورا نہیں کر سکتی کمزوری کی وجہ سے، وہ خواتین جو دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو، تو اس کی جڑوں کو استعمال کروائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اس میں آپ مزید اس کے اسگند ناگوری کے اندر مزید میٹھا ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ چینی یا پھر کوزہ مصری ڈال کر اس کا صفوف بنا لیں، اور صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ 10 یا 15 دنوں میں خود ہی جو استعمال کرنے والی خاتون ہے وہ اس کو پتہ چل جائے کہ واقعی کوئی چیز جو ہے اس نے استعمال کی ہے، اور نہ صرف اس سے جو بچے کی ماں ہے وہ بھی تندرست ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ بچہ بھی جو ہے وہ زیادہ تندرست رہتا ہے جس بچے کی ماں جو ہے اس کو استعمال کرتی ہے، یعنی کہ اس کی جڑوں کا صفوف کو استعمال کرتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اس صفوف کو، اس کی جڑوں کو کے صفوف کو ہم جریان کے لیے بھی، جن کو پرانا جریان ہو مردوں کو ہو جاتا ہے، یا کمزوری کے لیے بھی استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرانی جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرواتے ہیں، کیونکہ اس کے افعال و خواص یہ ہوتے ہیں کہ یہ والا پودا جو ہے جسم میں حرارت کو بڑھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جسم میں رطوبات کو بھی بڑھاتا ہے۔ جب جسم میں رطوبات زیادہ ہوں گی تو ظاہری بات ہے کہ جسم میں طاقت آئے گی۔ جب رطوبات خشک ہو چکی ہوں، چونکہ جو گرمی خشکی کے مریض ہوتے ہیں، جن کے جسم میں رطوبات کی انتہائی زیادہ کمی ہوتی ہے، یا جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، جسم میں تناؤ زیادہ ہوتا ہے، مطلب جو ہے وہ ان کے پٹھے جو ہیں کمزور ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے بارے میں، اس پودے کے بارے میں اتنے زیادہ افعال و خواص ہیں کہ حکیم عبداللہ صاحب نے اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے اس کے افعال و خواص کی بات کی ہے، اور مزید اس کو جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور بہت جلد اس کے جو ہے رزلٹ، اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کی جڑوں کو میں جو استعمال ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔